اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتین و حضرات، السلام علیکم۔ دیوان غالب کے بارے میں معروف نقاد عبدالرحمن بنگلوری نے جب یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہی تو ہیں، مقدس بیت اور دیوان غالب، تو یہ خیال تھا کہ اس سے بہتر اور بے مثال خراج تحسین شاید ہی آئندہ کسی کو نصیب ہو، مگر یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے کہ لفظوں کا ایسا ہی شاندار اور بے مثال خراج اگر دوبارہ کسی کو ملا تو وہ بھی غالب کے ہی ایک شاگرد کے حصے میں آیا۔ جب سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ اگر خدا نے مجھ سے پوچھا کہ تو دنیا سے کیا لایا ہے تو میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں اور کچھ نہیں لایا۔ مجھے یہاں مسدس حالی، جس کا اصل نام مسدس مد و جذر اسلام ہے، کہ محاسن اور خوبیوں پر گفتگو نہیں کرنی، نہ اس کے مصنف کی دیگر بے شمار قومی اور ملی خدمات کے معنی ہے کہ ان کا احاطہ اس مختصر وقت میں نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے تو صرف اس طویل نظم، جو کہ بلا شبہ دنیا کے ادب کی چند بہترین طویل نظموں میں سے ایک ہے اور جسے مسلمان قوم کا مرثیہ کہا جا سکتا ہے، کہ مصنف خواجہ الطاف حسین حالی کی ہم عجیب شخصیت اور اردو ادب پر ان کے دلربا اور ہمگیر اثرات کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، جو کہ بیک وقت شاعر، نثر نگار، نقاد، سوانح نگار اور مصلح قوم تھے۔ خواتین و حضرات، شاعر اور نثر نگار ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن شاعری اور نثر کو متاثر کرنا اور ان میں نئے رجحانات متعارف کرانا بڑی بات ہے۔ حالی اردو ادب کے حوالے سے بلا شبہ ایک احساس اور رجحان ساز شخصیت تھے، جو یقیناً سر سید احمد خان کی صحبت کی دین تھا۔ ان کی نثر کی بنیادی خصوصیات ہیں: ایک طرف انہوں نے سوانح اور ادبی تنقید کے میدان اپنی جولانی طبع کے جوہر آزمانے کے لیے چنے، اور دوسری طرف وضاحت اور تجزیے کی صلاحیت کو بطور اعلی کار کے استعمال کیا۔ ان کی تحریر اس زمانے کے مربجہ اسلوب سے ہٹ کر تھی۔ انہوں نے سادگی کو پرکاری پر اور عرض مطلب کو یاوہ گوئی پر ترجیح دی۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ عامۃ الناس تک اپنی بات کے بہتر اور مؤثر ابلاغ کے لیے عبارت بے ساختہ اور فل بدی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں تکلف کے گل بوٹے اگائے جائیں تو گلہائے رنگا رنگ تو پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن بوئے دل آویز سے محروم رہتی۔ اسی حقیقت کو جانتے ہوئے انہوں نے تکلف سے کام نہیں لیا۔ اعتدال اور توازن ہی وہ جواہر تھے جن پر ان کی شخصیت کا خمیر اٹھایا گیا تھا، اور جنہوں نے ان کی تحریروں کو استدلال، سنجیدگی، متانت اور نذیر احمد کی معنی باب محاورہ زبان میں استعمال کی۔ اس کے مقابلے میں انہوں نے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے سادگی اور بے تکلفی سے کام کیا، اور یہی ان کی نثر کا زیور ہے۔ بلکہ اعتدال اور توازن اور فکروں کے تناسب کے حوالے سے وہ اپنے ہمسروں سے بھی آگے۔ فکروں کی بنیاد عام گفتگو جیسی ہے، اور دقیق نقاط کی وضاحت میں کسی انتخاب کا شکار نہیں ہوتے۔ سیرت نگاری کے مشکل میدان میں اپنے راہوار ایک الگ سے نیا رنگ اور نیا راستہ انہوں نے بیان کیا۔ حیات سادی، حیات جاوید اور یادگار غالب انہی کے کارخانہ فکر حال تو ان سے پہلے محمد حسین آزاد سے ہو چکا تھا، لیکن عملی اور نظریاتی تنقید انہی سے شروع ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے شاعری کی ماہیت میں تبدیلی کی اور اس کے معاشرے سے تعلق، اخلاق اور فطرت سے تعلق وغیرہ کے بارے میں سوالات اٹھائے اور اس پر تفصیل سے لکھا۔ نئے موضوعات اور نئی حیتوں کی طرف اشارے کیے اور اس طرح اردو شعر کو نیا افق دیا۔ اردو شاعری کی اصلاح میں سب سے زیادہ اگر کسی کا دخل ہے تو وہ حالی ہے۔ اردو شاعری انگلی پکڑ کر جدید دور میں داخل اور نئے راستے پر گامزن ہوئی۔ حالی میرے شاعر اور سوانح نگار ہی نہ تھے، بلکہ ان کا شمار ان مصلحین قوم میں بھی ہوتا ہے جنہیں قدرت نے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا کام سونپا تھا۔ حالی انجمن پنجاب کی تحریک سے بھی وابستہ تھے، جس کا مقصد اردو شاعری کو نئے نئے موضوعات اور نئے نئے اسالیب بیان سے متعارف کرانا تھا۔ انہوں نے مولانا آزاد کی طرح انجمن کے مشاعروں کے لیے فطری موضوعات پر نظمیں کہیں اور یوں نیچرل شاعری کی دام پیش ڈالی۔ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں پرانی شاعری کی خامیاں ہی بیان نہیں کی، بلکہ جدید شاعری کے اصول بھی سمجھائے اور شاعرانہ تنقید کا ایک نیا طریقہ کار مرتب کیا۔ انہوں نے جدید شاعری میں قومی موضوعات داخل کیے اور اس میں کئی مضامین اس پراسر طریقے سے ادا کیے کہ جدید شاعری قومی ادب کا نمایاں حصہ بن گئی۔ اس لحاظ سے جدید شاعری کا اصل بانی اور محسن حالی کے سوا کوئی نہیں۔ کیونکہ وہ سر سید احمد خان کی تحریر سے بھی وابستہ تھے، اس لیے اصلاح قوم بھی ان کے پیش نظر تھی۔
اقلیت اور مقصدیت کی اس تحریک کا اثر یہ ہوا کہ شاعری مقصد کے تابع اور گرد و پیش کے حقائق سے قریب تر ہو گئی۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ قوم کی اصلاح اور بیداری میں سر سید اور ان سے وابستہ اداروں کے علاوہ اور کسی چیز کا دخل نہیں، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس بات میں حالی کی مسدس نے بھی دریافت کا کام کیا، جس کا اعتراف خود سر سید نے مذکورہ بالا شاندار الفاظ میں خود کیا۔ ہم آج ان ابتر اور پست حالات کا اندازہ نہیں کر سکتے جن میں سے باہر نکالنے کے لیے مسدس لکھی گئی تھی، اور نہ ہی اس قلب ماہیت کا تصور کر سکتے ہیں جو اس نے مسلمانوں کے دل و دماغ کی تھی اور اس نے مسلمانوں کے تن مردہ میں نئی جان ڈال دی تھی۔ مسدس نے تعلیم یافتہ اور نسبتاً کم پڑھے لکھے طبقے کے دلوں کی دنیا یکساں زیر و زبر کر دی تھی۔ حالی کی آہ چونکہ دل سے نکلی تھی اس لیے بے اثر گئی اور نہ اس کا نالہ نارسا رہا۔ حالی کے باقی کارناموں سے اگر صرف نظر بھی کر لیا جائے تب بھی مسدس کی تعریف ہی ان کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو انہیں قوم کے محسنوں میں شمار کرنے کے لیے کافی ہے۔ حاجی حضرات حالی نے اردو غزل میں بھی نئی طرز کی بنا ڈالی۔ انہوں نے غزل کی اصلاح یوں کی کہ تخیل کے زور و شور کو کم کر کے واقعاتی زندگی سے قریب کر دیا۔ اس میں اصلاحی مقاصد کو داخل کیا اور اس کے موضوعات میں اضافہ کر کے غزل کو اور زیادہ متنوع کر دیا۔ بعض ایسے الفاظ جو غزل کے مزاج کے خلاف سمجھے جاتے تھے حالی کے یہاں آ کر غزل کی زبان اور لہجے میں تنوع کا باعث بنے۔ یوں حالی نے غزل کی خارجی حیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے باطن میں ایسی تبدیلیاں کی جن کے سبب اردو غزل کو نئی زندگی ملی۔ انہوں نے اصلاح غزل کی بنیاد مقصدیت، عقلیت اور اخلاقیات پر رکھی، تاہم ان رویوں کی پشت پر تصوف جیسی قوت یا کوئی فلسفہ زندگی نہ تھا۔ کلاسیکی غزل کی قوت تصوف کے فلسفے سے مستعار تھی۔ اس فلسفے نے حیات و کائنات کے بارے میں ایک زاویہ نظر پیش کیا تھا اور انسان، کائنات اور خدا کے درمیان رابطوں کی وضاحت کی تھی۔ میری عقلیت اور اخلاقیات جس کے پیچھے کوئی فلسفہ حیات نہ ہو زیادہ قوت بخش نہیں ہوتی۔ بعد میں اقبال نے اس کمی کو پورا کیا اور تصوف کے برعکس ایک نیا اسلامی نظریہ پیش کیا۔ یہی اقبال کے توانا لہجے اور ان کی عظیم مقصدی شاعری کی اساس ہے، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے۔ حالی مصلح شاعر ہیں اور اقبال پیغامبر۔ حالی نے قوم کی روحانی، ادبی اور اخلاقی اصلاح میں بڑا حصہ لیا، لیکن اپنی کوششوں کا ڈھنڈورا پیٹا اور نہ کسی حب جاہ و طلب کو اپنی کثر نفسی پر حاوی ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حالی کا خلوص اور بے غرضی ہمیشہ ایک جذبہ نبوت پر غالب رہی، جس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ اس کی جگر سوزی اور کاوشوں کو کسی اور کے دست ہنر کا اعجاز سمجھ لیتے ہیں۔ حاجی حضرات حالی نیچرل شاعری کے بانیوں میں سے ہیں۔ فطرت کے موضوعات پر جو قدیم شاعر بھی قلم اٹھاتے تھے، جیسا کہ سودا، میر، انشاء وغیرہ کی نظموں سے ظاہر ہے، مگر قدیم شعراء کے یہاں فطرت انسانی زندگی سے علیحدہ مقصود بذات حقیقت نہیں تھی۔ انسان اور فطرت ایک ہی نظام اقدار کے پابند تھے۔ نیچرل شاعری نے پرانے نظام احساس کے برعکس فطرت کو نئے زاویہ نظر سے دیکھا۔ عقلیت اور مقصدیت کے در آنے سے پرانے نظریات نے اپنی جگہ خالی کر دی اور تخیل کی جگہ واقعاتی حقیقت میں لے لی، اور یوں واقعات اور فطرت کے بیان میں گرد و پیش کی حقیقت اور عقلی رویوں کا اظہار کافی سمجھا گیا۔ حالی کی نظم سادگی، سلاست، روانی، حقیقت پسندی اور جذبات کے سیدھے سادے اظہار کا نمونہ ہے۔ ان میں تخیل کا زور و شور نہیں، لیکن اظہار کی سادگی بذات ہی ایک وصف ہے جسے حالی نے نیچرل شاعری کی تحریک کا ایک عام عنصر گردانا ہے۔ اس سادگی میں ایک ایسی تاثیر ہوتی ہے جو مزین کلام میں نہیں ملتی۔ حالی بنیادی طور پر طنز و مزاح کے شاعر نہیں ہیں، وہ اپنی سنجیدہ شاعری سے سنجیدہ مقاصد کو سنجیدہ انداز میں پورا کرتے ہیں۔ البتہ ان کی کئی نظمیں معاشرے کے دور معیار پر ایک